کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہماری نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنی فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا ایسی پانے کی دعائیں کرتی ہے وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کی محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہاری آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادت تم اس کا پیارا بناتی ہے، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور تب اپنی لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنی پیاروں بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیفوں سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دے گی ان کی حقیقت دکھا کر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہو گئی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آزمائش لے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کا کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتی ہو وہ دل سے کہتی ہے یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتی۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لے گی اور ویسا کر لے گی، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتی ہے، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہماری تو صرف اندازی ہوتی ہے زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ توکل کو لے کر پریشانی کیوں ہو؟ کیونکہ یہ سوچ سوچ کے فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا۔ جہاں چیز انسان کی بس سے باہر ہونے لگی وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگنی دیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہاری خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کی خوبصورت بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھی تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھی جتنا اس در نے تمہیں اللہ کی مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گی کہ کیسے تمہاری دعا میں خلوص بڑھ گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دکن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔
کچھ لوگ زندگی میں صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ سے بات کر لے، اپنے دل کا بوجھ اتار لے، تھوڑا ہنس لے، سچ کہو تو وقت گزار لے۔ وہ آپ کو ایک دوست یا ایک چاہنے والے کی طرح نہیں، ایک ضرورت کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ آپ ان کو میسج کرو گی تو بات کرے گی، نہیں کرو گی تو وہ آپ کو بھول جائے گی۔ لیکن اس سب کے علاوہ جو بات تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہمارے خلوص کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو جاننے دو، اپنی زندگی سے اپنے لیے آسان کر دو اپنی زندگی کو۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑے طویل ہونے دے، معاف کر دے، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائے، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو یا نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اور بیوقوفی میں کچھ نہ کچھ غیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنی غیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کی غیب دنیا دیکھتی ہے۔ وہ گناہ جس سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے بیوی سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے رزق بند ہوتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہوتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتوں کو زوال آتا ہے وہ ہے غرور و تکبر۔ وہ گناہ جو رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے کیا گیا وہ ہے غرور و تکبر۔ گناہ سچی توبہ سے دہل جاتی ہے۔ گناہ اتنی ہی کر جتنا تجھ میں غضب سہنے کی ہمت ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی احساس کا نام امید ہے۔ کسی کی ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبے، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسی ہیں جیسے کسی کی گھر کی خاص لوگ ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کی خاص لوگ ہیں۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی کو پال لیتا ہے۔ صبر کرے، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کی اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کی بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتی ہے۔ اپنے صبر پر پچھتاوے مت، بس رب پر چھوڑ دے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسو کا، اسے احساس ہے اپنی بندی کی دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندی کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔